السلام علیکم سردار صاحب، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آج میں گزر رہا تھا، مری کی طرف جا رہا تھا تو سوچا آپ سے ملاقات کر لوں. ٹائم تو تھوڑا لیٹ نائٹ ہے، میں نے سوچا آپ جاگ رہے ہوں گے تو آپ سے ملاقات کر کے جاؤں، تھوڑی سی باتیں کر لیں، آپ سے تھوڑا سا انٹرویو کر لیں. سنائیں آپ رات کے اس پیر، ایک دلکش نائٹ، پرفضا منظر، نیچرلی بیوٹی ہے اس گاؤں میں. آپ کو تو پتہ ہے نیچرلی بیوٹی ہوتا ہے. آپ اس وقت جاگ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں کائنڈلی، تاکہ ہمارے سامعین کو پتہ لگے. اپنا تعارف تھوڑا سا کرا دیں. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. جب میں گھر ہوتا ہوں تو 12-1 بج جاتا ہے سونے میں، تو سب گھر والے سو جاتے ہیں تو میں بس ادھر بیٹھا رہتا ہوں یہاں ٹھنڈی ہوا میں. تو موسم اس کا تو بہت اچھا رہتا ہے، کیونکہ پنڈی کی طرف، پنجاب کی طرف آپ جائیں تو وہاں پہ تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، لیکن لوگ یہاں پہ آؤٹنگ کے لیے آتے ہیں مری میں. تو مری میں اسی لیے آتے ہیں کہ اس کا جو ویدر ہے وہ بہت ہی مطلب کہ بیلنس والا جو ویدر ہوتا ہے. گرمی میں ادھر بہت اچھا موسم ہوتا ہے، اور سردی میں تھوڑی سی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، برف باری بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہاں پہ تو نائٹ کا جو ویو ہے نا، جیسے کہ ہمارے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نائٹ کا ویو بھی بہت ہی دلکش ہوتا ہے، بہت ہی پیارا ہوتا ہے. نہیں، شہر میں پنڈی آپ چلے جائیں تو وہاں تو شور شرابہ بہت ہے، گاڑیوں کا شور ہے، دن کو بھی شور ہوتا ہے، رات کو بھی ہوتا ہے گلیوں میں. تو یہاں جو آپ دیکھیں اس وقت بالکل خاموشی ہے، ہر طرف بالکل خاموشی ہے. تو یہاں بالکل پرسکون ماحول ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے. اچھا، ابھی ہم آئے ہیں تقریباً، آپ نے ہماری مہمان نوازی بھی بہت اچھے طریقے سے کی ہے. آپ کی ثقافت بھی آئی تھنک یہی ہوگی. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ہماری مہمان نوازی کی ہے، ہماری خدمت کی ہے. تو ادھر کے لوگ بہت اچھے ہیں. میں کافی پہلے بھی مطلب ادھر چکر لگایا تو بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اچھے کریکٹر ہیں، کریکٹر لیس نہیں ہیں، مطلب دل کے صاف ہیں، اور ان میں دل میں منافقت نہیں ہوتی. بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں یہاں کے. ایسا ہی ہے جی بالکل ایسا. قاضی کی آپ نے بات کی، جو ہمارے گھر آتا ہے، جیسے یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے کہ جس طرح کے کسی میں گھر میں چلے جائیں، چاہے وہ امیر گھر ہے، غریب گھر ہے، جس حساب سے دیا ہے، لیکن جو کچھ نصیب میں ہوتا ہے آپ آئیں. ہمارے لیے یہ باعث شرف ہے کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں. اچھا، مجھے ایک تھوڑی سی یہ بات بتا دیں کہ آپ یہاں پہ تجارت کے لیے، آپ بزنس کے لیے، اب زیادہ تر آپ کے لوگ پنڈی ہوتے ہیں، کراچی ہوتے ہیں، پنجاب کے علاقے میں، کیونکہ مری میں بہت کم کاروبار ہے، اور جہاں پہ ایک کنفائنڈ پلیس ہے جہاں پہ بہت کم لوگ کاروبار کرتے ہیں. تو آپ پنڈی کاروبار کر رہے ہیں، مری کر رہے ہیں، کہاں پہ کر رہے ہیں، اور آپ کا آنا جانا مطلب کتنے ٹائم بعد ہوتا ہے، کیا سین ہوتا ہے؟ ہم پنڈی میں مہینے میں 1-2 دفعہ چکر رکھتے ہیں. اچھا. تو ہم سارا دن بس گھر میں ہی ہوتے ہیں، کوئی گھر کا کام ہو تو کر لیا، نہیں تو ویسے ہی. جو ٹرانسپورٹ کنوینس آپ کی، آپ نے اپنی کنوینس رکھی ہوئی ہے، یا آپ جی ٹی روڈ سے آتے ہیں یا موٹر وے سے آتے ہیں؟ نہیں، ہمارا یہ جی ٹی روڈ ہے نا. اچھا. یہ سامنے آپ دیکھیں، یہ گھوڑا گلی اسٹاپ ہے سامنے؟ یہ سامنے کمپنی باغ ہے، نیچے بالکل. چھرا پانی ہے، اس سے آگے کریٹ ہے. یہ ہمارے سامنے گھوڑا گلی یہ ہے گھوڑا گلی میری. بازار. تو یہ ہمارا جی ٹی روڈ مین روڈ ہے. جو اچھا، ادھر سینٹوریم بھی ہے کہیں آئی تھنک، جی جہاں پہ ہمارے بالکل، قائد زیر علاج ٹی بی کی مرض پہ. وہ بالکل سامنے ہے. وہ سامنے بالکل آپ کی آنکھوں کے صراط سامنے. جنت کے ساتھ ہی. صراط الجنت بھی سامنے ہے، سینٹوریم ہاسپٹل بھی بالکل ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہے. اچھا، مجھے گھوڑا گلی کی تھوڑی سی بالکل، ہمارے پاس ٹائم بھی آپ کے پاس شارٹ ہوگا، سونا بھی ہے ہمارے پاس، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. گھوڑا گلی کی تھوڑی سی بتا دیں کہ گھوڑا گلی جو نام تھا، مطلب بہت قدیم زمانے میں یہاں پہ برٹش لوگ جو رہتے تھے، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ گھوڑا گلی جو ہے نا، وہ نام کیسے فیمس ہوا ہے، اور یہ یہاں پہ لوگ، قدیم لوگ کون بستے تھے، یہاں پہ کیا چیز تھی، تجارت تھی، کیا چیز تھی؟ دیکھیں، بستے تو عام ہی لوگ تھے نا، ہمارے آباء و اجداد ہی اس علاقے میں بستے تھے. نہیں، اس سے پہلے جو ہمارے جو برٹش انگریز آباء لوگ و تھے. اجداد ہیں انہوں نے یہ علاقے آباد کیے ہیں، یہ پہاڑ آباد کیے ہیں. تو یہ راستے میں مطلب ہے کہ یہاں سے سری نگر تجارت ہوتی تھی اس وقت کے، جو گھوڑوں پہ
بالکل یہ گھوڑا گلی تو اس وجہ سے اس کا نام جو گھوڑا سری نگر گلی، ہائی وے جو یہی ہم اسلام نے آباد سنا سے ہے۔ جو ایئرپورٹ سے آؤ تو اسی سری وجہ نگر سے ہائی وے پڑا جو ہماری لگتی ہے وہ اسی جی ٹی روڈ کو لگتی ہے، سری نگر ہائی وے۔ جی جی، اچھا تو اسی وجہ سے یہ جو ہے اسی وجہ سے یہاں جو ہے نا وہ قافلے جو آتے تھے، جو سامان لے کے آتے تھے یہاں وہ رکتے تھے، اپنا جو ہے نا کھانا پینا کرتے تھے، پھر یہاں سے آگے اچھا نکلتے تھے۔ سٹی کی تو مجھے پتہ ہے، تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں، آپ پولیٹیشین میں بھی آپ کا کافی کردار ہے، آپ سیاسی بھی مطلب سیاسی رہنماؤں کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے، آپ اس میں آپ کا نام بھی میں نے کافی سنا ہے، تو مجھے یہ بتا دیں یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کی کنوینس کیسے، گھر کیسے بناتے ہیں، یہاں کی مطلب بازار کتنے دور ہیں، پانی کا مسئلہ، روڈ کا مسئلہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہاں پہ کیسے چلتا ہے، لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ یہاں پہ گزارا ہو جاتا ہے، جس علاقے میں جو بندہ رہتا ہے، جہاں چھوٹا بڑا ہوتا ہے، وہ اس علاقے کے حساب سے جو ہے نا شہر کے بنانا ہو تو حساب سے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ ایکسپینس زیادہ پڑتا ہے ہمیں، اگر گھر بنانے کی تو جیسے سٹی کی نسبت گاؤں میں؟ نہیں، یہاں جو ہے مشکلات ہوتی ہیں، یہاں سے سامان جو ہے لانا پڑتا ہے، بعض گھروں میں روڈ جاتی ہے، بعض گھروں میں روڈ بھی نہیں جاتی ہے، تو اس شہر میں تو آسان کام ہے۔ اچھا ادھر کا جو ہمارے گھوڑا گلی کا جو ابھی ریسنٹلی جو میں نے وہ اسامہ راجہ اسامہ ہے، تو اس سے پہلے آپ کی جو سپورٹ تھی مطلب کس کے ساتھ تھی، اور ابھی آپ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے، وہ تھوڑا سا بتا دیں۔ دیکھیں راجہ اسامہ اشفاق سرور صاحب، وہ گھوڑا گلی کے جو ہے نا، یہ آپ جس جگہ میں بیٹھے ہیں نا ابھی، تو یہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہ کے پی کے کا حدود ہے، بالکل، اور یہ جو اوپر گھر ہیں یہ جو ہے سامنے پنجاب اوپر ہے؟ کے اسامہ اشفاق سرور کی جو حدود ہے نا، یہ جو سامنے آپ کو نظر آیا نا، پنجاب والی؟ پانی کمپنی باغ، یہ نیری، اوپر ملوٹ، یہ ڈیری، یہ پنجاب کے حصے ہیں، اور یہ جو نیچے ہمارا ایریا یہ کے پی کے کا حصہ ہے، یہ اس وقت جو اس علاقے کے علی اصغر خان صاحب اور ایم پی اے سردار رجب صاحب ہیں، اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو اوپر نظر آ رہے ہیں یہاں کے جو ہے نا میں نے اسامہ اشفاق سرور صاحب ہیں، بہت اچھے انسان ہیں اور ینگ ہیں اور کام بھی بہت اچھے کر رہے ہیں۔ یہ جو اچھا یہ جو ابھی آپ کے یہ جو ابھی آواز آئی ہے، یہ جو کتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، اچانک آگے میرا ترا نکل گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ اچانک کیسے آگے آپ نے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے؟ دیکھیں یہ ابھی آپ جو ہے وہ بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیا پرسکون ماحول میں یک دم جو ہے یہ ان کے عملہ ہو گیا ہے۔ ہم اچھا یہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہیں یا ابھی کوئی چور وغیرہ آ گیا تھا، ڈکیت وغیرہ آ گیا جس کو میری بات یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ایسا مسئلہ کچھ نہیں ہے، یہاں نہ کوئی چور آیا نہ تو یہ ڈکیت بونگ آیا، کس کو رہے تھے؟ ہم خود پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ اچھا یہ آپ نے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بالکل ابھی آپ دیکھیں کہ خاموشی ہے، سناٹے ہے، اور اس سناٹے میں یک دم جو ہے نا وہ بندہ گھبرا جاتا ہے۔ نہیں یہ ابھی ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے؟ دیکھیں یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ آپس کی آپس کی کیا مطلب؟ نہیں جیسے انسان آپس میں لڑتے ہیں، انسان تو
انسان بھی لڑتے ہیں نا، انسان لڑتے ہیں، اسی طرح ان جانور ہیں، ان کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھا اچھا، تو یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے، ٹھیک ہے. ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بس آپس میں جو ہے نا. چلیں ٹھیک ہے، ہم سامعین کو کہتے ہیں کہ معذرت، یہ بیچ میں آ گئے تو ہم ادھر سے ابھی اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا ابھی یہ بتائیں کہ راجہ سامہ سرور صاحب تو ہمارے پنجاب کے ساتھ لگتے ہیں. اچھا آپ آپ ہمیں بتائیں ہم کس جگہ پہ بیٹھے ہیں؟ KPK میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، اور یہاں کا MNA کون ہے، اور سیاسی تھوڑا سا ہمیں سیاسی شعور دیں کہ ہمیں اس بارے میں کہ یہاں کا MNA کون ہے، MPA کون ہے، آپ سیاست کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے نہیں ہے، اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں. دیکھیں یہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ ابھی KPK کے آپ جو ہے نا یہاں کے MNA علی اصغر خان صاحب ہیں، اور MPA رجب علی خان، سردار رجب علی خان عباسی ہیں. تو آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے نا وہ ایریا کمپنی باغ، شراپانی، یہ گوڑا گلی، اور یہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہیں سے جو اوپر دوسرا گھر ہے بالکل وہ جو ہے نا وہ راجہ اسامہ اشفاق سرور صاحب کے، وہ پنجاب میں آتی ہے جگہ، وہ پنجاب میں. ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ KPK کے، یہ ہم باؤنڈری لائن پہ بیٹھے ہیں. بالکل ہماری جو ہے نا وہ یہ اوپر جگہ ہے، اس کے وہ اوپر گھر ہے نا جو وہ راجہ اسامہ اشفاق سرور کے حلقے میں آتا ہے، اور یہ گھر جو ہے یہ علی اصغر خان صاحب کے حلقے میں آتے ہیں. ایبٹ آباد جو ہمارا جی ووٹ جی بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی تحصیل ہماری لورا بنتی ہے. ہاں تحصیل لورا. ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ سیاست میں آپ کا لگاؤ ہے، آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ابھی تک کسی پارٹی نے کتنا کام کیا یہاں پہ، کون آپ کے ساتھ اچھا رہے، تھوڑا سا ہمیں بتا دیتا ہوں کہ سامعین کو پتہ لگے. جو ریالٹی ہے وہ بتائیں. ٹھیک ہے، اس اپنے حلقے کی اپنے حلقے کی یا نہیں. یہ پنجاب کی بھی ساتھ بتا دیں. سب سے پہلے پنجاب کی ہمیں تھوڑی سی بتا دیں، کیونکہ آپ کا بازار، آپ کا تجارت ساری پنجاب سے ہی ہوگی نا، آپ ایبٹ آباد میں تو نہیں جاتے، تو اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں. اس کے بعد ہمیں KPK کا بتا دیں کہ اس نے کتنا کام کیا، جو ریالٹی ہے وہ بتائیں تاکہ سامعین کو پتہ لگے، لوگوں کو پتہ لگے، جو اگر کوئی MNA MPA میں سن رہا ہو اس کو بھی پتہ لگے کہ ریالٹی کیا ہے اس چیز کی. یہ ابھی راجہ اسامہ اشفاق سرور صاحب ینگ ہے، نوجوان ہیں، اور ان کے کام بھی بہت اچھے ہیں. روڈ کے اوپر انہوں نے بہت کام کیے، ہر گاؤں میں کیے ہیں. حلقہ تو ان کا بہت بڑا ہے. میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا کہ اس گھر اوپر گھر سے یہ گھر پنجاب میں ہے، یہاں سے ان کا حلقہ شروع ہوتا ہے اور تحصیل کوٹلی ستیاں کوٹا تک بہت بڑا حلقہ ہے. تو کام بھی یہ کوٹے کے بھی لوگ میرے جو ہے نا سنگی دوست ہیں، پنڈی میں ہم اکٹھے رہتے ہیں. تو اسامہ اشفاق سرور کی وہ بھی بذات خود تعریف کر رہے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے یہ ہمارے کام کروا رہے ہیں. ہر مطلب ہے کہ اچھا گاؤں گاؤں تک انہوں نے صرف گوڑا گلی میں ہی نہیں، ہر جگہ انہوں نے کام کرائی. اور دوسرا یہ کہ ان کا ایکسپیرینس بھی فرسٹ ہے نا. پہلے ان کے والد صاحب اشفاق سرور صاحب سے ان کی ڈیتھ ہوگی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اس کے بعد ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. فرسٹ ایکسپیرینس میں بندہ بہت مطلب ہے نا ہیزیٹیشن ہوتی ہے، بندے کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اصل میں جو یہ ینگ ہے اس لیے جو ہے نا یہ مینیج اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. بالکل، اور پڑھے ہر لکھے چیز بھی کو جو ہے پڑھے لکھے بھی ہیں، ہر چیز کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ رہے تو آہستہ آہستہ جو یہ خصوصاً کیونکہ ہمارا زیادہ تر اگر ہمیں ہاسپٹل بھی جانا ہے نا تو ہم نے سامنے پنجاب نہیں جانا ہے. اچھا میں نے ایک اور KPK بات کے تو ہمارے ہاسپٹل بھی ہیں وہ بھی دور ہے. میں نے ایک اور بات سنی ہے، ہمارے پریویس پرائم منسٹر جو رہ چکے ہیں وہ شاہد خان عباسی صاحب بھی رہ چکے ہیں، یہاں سے ہی ان کا تعلق ہے، مری سے ہی ان کا تعلق. وہ پاکستان کے PM بھی رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے ایک بات سنی ہے، پوری مری میں، تحصیل مری میں کوئی ایسا ایک اچھا ہاسپٹل نہیں ہے. جیسے ہارٹ پیشنٹ بندہ ایک دل کا مریض ہو جائے تو اس کو ادھر سے پنڈی روانہ کرتے ہیں. ادھر ہونا چاہیے کوئی اچھا یونیورسٹی نہیں ہے، اچھا کالج نہیں ہے. لیکن جب سے پاکستان بنا ہے تو پاکستان کا سیاسی استحکام ہی نہیں رہا ہے. بالکل، ایک حکومت آئی وہ گر گئی، دوسری آئی وہ گر گئی، تیسری آئی وہ گر گئی. دیکھیں استحکام تو نہیں ہے، لیکن سیاسی استحکام جب تک نہیں آئے گا تو
इस तरह मतलब है कि एक हुकूमत जब जाती है वो दूसरी हुकूमत आती है, वो दूसरी हुकूमत के मंसूबे रोक ही देती है। चलिए फिर अच्छा, वो जो दूसरे आते हैं वो कहते हैं हमें वो नहीं करने देते। बस यही चक्कर लगा हुआ है। जब तक हमारा सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक जो है ना मसले मसाइल रहेंगे। अच्छा आपने हमें बताएं कि आपका सियासत के साथ कैसा शऊर है और आप कितने अरसे से किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसने कितना इधर काम किया है KPK के इलाके में, जैसे हम जिधर हम बैठे हैं इसके हदूद में थोड़ा सा बता दें। नहीं, इस हमारे शायद वो तो पंजाब साइड का इलाका है। हमारा जो है ना हल्का जो है ना हमारे MPA साहब और MNA अली असगर खान साहब हैं। क्या मतलब हम तो जैसे एक वोटर ही हैं, लेकिन वो आपका ताल्लुक SMT से भी रह चुका है, आई थिंक मैंने सुनने में आई है, या थोड़ा सा आपको नहीं, मेरा ताल्लुक किसी विंग से या किसी मतलब है कि तंजीम से नहीं रहे। अच्छा, वर्कर रहा हूँ, PTI का शुरू से ही वर्कर हूँ। तो मैंने आप अपने इलाके के लोगों को लीड भी करते हैं मेरे ख्याल से, मतलब आप थोड़े से फ्रंट पे रहते हैं, फ्रंट पेज पे रहते हैं, जैसे इमरान साहब हो गए पंजाब गुमाड़ी से, और इसके अलावा आप अली असगर साहब के साथ अटैचमेंट में भी काफ़ी होती है। इसके बारे में बताएं, इसके बावजूद भी ये काम हैं, होते हैं या नहीं हो रहे? नहीं, फ़िलहाल मैंने आपको जैसे बताया ना कि आप पीछे चले जाएं, जब सरदार अदरीस साहब इलेक्शन लड़े थे आज से तकरीबन 10-15 साल पहले, हाँ, उस वक्त मैं शुरू में पिंडी गया था काम पे। उस वक्त मैंने अपने ज़ाती जेब से जो है ना वो सारा खर्चा किया था। बैनर बनाए थे, पोस्टर बनवाए थे, यहाँ पूरी VC में लगाए थे। और पहली जो PTI की इस मोहल्ले में जो PTI की बुनियाद जो रखी है ना, वो मैं नहीं रखी थी। ठीक है, मेरे साथ और दोस्त भी थे, लेकिन उसके जो जितने भी अखराजात थे, जैसे बैनर हो गए या पोस्टर हो गए, वो फर्स्ट सब स्टेप मैंने उठाना ही मुश्किल होता अपनी है। जेब से किए थे। किसी चीज़ को कहते हैं ना कि बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी फर्स्ट जो बुनियाद है वही मुश्किल होती है। तो मतलब आपने एक फर्स्ट स्टेप उठाया, आपकी वो बुनियाद आपने रखी है, उसके अलावा उसको तकरीबन 10 साल गुजर गए हैं। उन 10 साल के ड्यूरेशन में बताएं कितना काम हुआ है, सही हुआ है या उन्होंने आपके साथ ताउन किया है? ज़ाहिर सी बात है आपने वोट दिया होगा। देखें कि सरदार अदरीस के बाद उस वक्त तो हम आए थे ना इस जमात में, तो इसीलिए ही आए थे। ना तो सरदार अदरीस हमें कोई अच्छा लगते थे ज़ाती तौर पे, या ना हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी थी। इसीलिए ही आए थे कि हमारे मसले मसाइल जो है काम है वो नहीं हो रहे थे। हम एक पार्टी छोड़ के इस पार्टी में आए थे। तो बाकी जो खान का नज़रिया है या वो है एक सोच है, जो वो एक विजन है, वो तो एक अलग बात है। उसकी खातिर तो हम आज तक PTI के साथ खड़े हैं, PTI में ही हैं, किसी और जमात में नहीं है। लेकिन जो हमारे MNA या MPA हैं, जो भी पहले नज़ीर अब्बासी रहे हैं, उन्होंने भी कारकर्दगी मायूस की है बिल्कुल। और अभी जो रजब साहब हैं, इनकी भी कारकर्दगी देखें तो ग्राउंड पे मायूस ही है बिल्कुल। अभी तक ग्राउंड में देखें ना, सोशल मीडिया पर ना देखें, ग्राउंड में मायूस है। जो रियलिटी है, हमारा गाँव देखें, इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ। आपके इस गांव से तकरीबन तो कितना कहीं वोट जो हुआ भी है तो कोई ख़ास तो कुछ नहीं हुआ जो होना चाहिए? जो होना चाहिए, जो ऐसे कोई वादे किए गए। तो देखें आगे क्या होता है। मैंने आपको बताया ना कि अभी मौजूदा जो टाइम है ना कि इस वक्त बिल्कुल मैं भी अंडरग्राउंड ही हूँ। तकरीबन मेरी भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, ना सोशल बंदे के मीडिया अपने पे हजार मामलात होते ना हैं। ग्राउंड में है, ना किसी मीटिंग में है, ना किसी जगह में वाजद है। साहब का मैंने नाम सुना है सोशल मीडिया में, वो आपके कुछ लगते भी हैं?